السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو ایڈیشن. پلیز سبسکرائب دا چینل. اردو مزہ ایپیسوڈ نمبر 20 پارٹ 2. اس گھر میں یہ لیلا کا 15واں دن تھا. جب وہ بستر سے بیدار ہوئی تو اسے اپنے جسم میں شدید درد کا احساس ہوا تھا. مسلسل تنہائی سے بیمار کر گئی تھی. اس گھر میں نہ تو کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تھا اور نہ ہی وہ گھر کی دہلیز سے نکل سکتی تھی. اسے تو یہ بھی نہیں اندازہ تھا کہ ایڈم کب واپس آئے گا اور وہ آئے گا بھی یا نہیں، اور کیا وہ واپس آنے کے بعد اس پر اعتماد کر پائے گا یا اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بدن کو تکلیف دیتے ہوئے بستر سے اٹھی اور باہری دیوار تک گئی جہاں کوئی زور سے دستک دے رہا تھا. وہ دروازے پر پہنچی تو معمول کے مطابق وہاں ایک ملازم کھانا لیے کھڑا تھا. وہ شام کا کھانا لے کر واپس بستر کی طرف آئی ہی تھی کہ اس کے دل میں آنے والی ایک خیال سے لیلا کا پورا بدن تھر تھرا گیا تھا. وہ جلدی سے واپس دروازے کی طرف گئی تو وہ ملازم وہاں سے جا چکا تھا. لیلا کے دل میں آنے والا خیال ملازم کی اتنی پھرتی دیکھ کر اور مضبوط ہو گیا تھا. وہ جان گئی تھی یا تو ایڈم آ چکا ہے یا پھر آنے والا ہے. اس خیال نے اس کے بیمار جسم میں انرجی بھر دی تھی. اس کا بلڈ نسوں میں تیزی سے بھاگنے لگا تھا. وہ جانتی تھی کہ اس کا یہاں آخری دن ہونے والا ہے. یا تو وہ ایڈم کے ہاتھوں مار دی جائے گی یا پھر وہ ایڈم کا اعتماد جیتنے میں کامیاب رہے گی. جو بھی تھا، وہ آن تھکا دینے والے 15 دنوں کی محنت کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی. لیلا جانتی تھی اگر وہ واقعی آ چکا ہے تو اس کے پاس اتنا ہی ٹائم باقی ہے جس میں ایک انسان کھانا کھا سکتا ہے. اسے پتہ تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے، اس لیے وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی اور جسم پر کچھ پانی بہانے کے بعد فوراً باہر آ گئی. وہ ایڈم کو بالکل فریش نظر آنا چاہتی تھی. وہ مختلف طریقوں سے جتنی بھی انفارمیشن ان 15 دنوں میں اکٹھی کر کے اپنے کمرے میں لائی تھی، آج اس سب انفارمیشن کو اسے کسی طرح اپنے ساتھ لے جانے کا انتظام کرنا تھا. نہ صرف وہ ساری انفارمیشن ٹرانسفر کرنی تھی بلکہ ان تمام ثبوتوں کو مٹانا بھی تھا. اس نے جلدی سے اپنے سینے بند کھولا اور اسی پرانے طریقے سے سارا ڈیٹا اس پر کاپی کرنے لگی. چند ہی لمحوں میں تمام جگہ ختم ہو چکی تھی، مگر اب بھی کوڈز کا ایک انبار ابھی بھی اس کے سامنے تھا. ہر لمحے اس کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی. اس نے جلدی سے ان کوڈز کو اب اپنے ناخنوں پر لکھنا شروع کر دیا. وہ پہلے سے بنائے گئے پلان کے مطابق اپنے ہاتھوں کے تمام ناخنوں پر لکھتی جا رہی تھی. پھر وہ اپنے پاؤں کے ناخنوں پر متوجہ ہوئی اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ تمام کوڈز وہاں لکھنے لگی. اسے ایک ایک کوڈ لکھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑ رہی تھی کیونکہ ہر گزرتا لمحہ اس کا حواس باختہ کر رہا تھا. تمام ناخنوں پر کوڈز لکھنے کے بعد لیلا نے تمام ناخنوں پر نیل پالش لگائی. ابھی بھی بہت سا ڈیٹا باقی تھا، مگر وہ اس سب ڈیٹا کو ساتھ لے جانے کی پلاننگ پہلے سے کر چکی تھی. وہ نہیں جانتی تھی اسے یہاں کتنے دن رہنا ہے، اس لیے وہ شروع کے تمام دنوں میں صرف ڈیٹا اکٹھا کرتی رہی تھی. اس نے اس تمام کوڈز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے آخری دن کا انتخاب کیا تھا. ناخنوں کے بعد اب اگلا پلان جوتے کا استعمال تھا. لیلا نے جلدی سے جوتا پکڑا اور دانتوں میں دباتے ہوئے اس کے تلوے کاٹنے لگی. وہ چمڑے کے چھوٹے چھوٹے پیس دانتوں سے کاٹ گئی تھی. اب اسے صرف ایک چمڑے پر کوڈ لکھ کر اسے واپس چپکانا تھا. وہ کوڈ لکھتی گئی. اس سے پہلے کہ وہ ان کوڈز کو واپسی چپکاتی، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور لیلا کی سانس وہیں اٹک گئی. آخر خود کو کتنا تیار کرو گی لیلا؟ ایڈم کی آواز صرف ایک آواز نہیں بلکہ ایک تیر تھا جو لیلا کی گردن میں پھنس چکا تھا. وہ چمڑے کے پیس ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھے. وہ سارے ثبوت جن کو اسے چھپانا تھا وہ بھی ابھی اس کے سامنے تھے اور دروازے میں اس کی موت کھڑی تھی. اتنا تیار کرنا چاہتی ہوں کہ میرے دروازے پر آیا مرد واپس نہ لوٹے، لیلا نے ہمت کر کے جملہ کہا. حالانکہ بدحواسی میں اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا. وہ جلدی سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگانے لگی. وہ ہاتھ کانپنے کی وجہ سے کئی جگہ سے ہونٹوں سے پھسل کر جلد تک آ گئی تھی. ایڈم کے قدم اسے اپنی طرف آتے سنائی دیے. عین ممکن تھا کہ ایڈم اس کی ٹیبل کے قریب پہنچ کر اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا.
وہ اپنے سینے بند میں ان ٹکڑوں کو پھینکتی ہوئی اپنی نشست سے کھڑے ہو کر واپس ایڈم کی طرف پلٹی، جو تقریباً اس کے قریب ہی پہنچ آیا تھا۔ جب ایڈم کی پہلی نظر لیلا سے ٹکرائی تو لیلا کو محسوس ہوا جیسے وہ پکڑی گئی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ دھوپ میں کھڑے کپڑے کی مانند اڑ گیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر لگی تازہ لپسٹک خشک ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے قریب بے ترتیب ہو کر زوروں سے دھڑکتی دھڑکن کو سن پا رہی تھی۔ ایڈم نے ایک ہاتھ بڑھا کر لیلا کے چہرے کے بالکل وسط میں رکھا اور پھر ہاتھ کی ہتھیلی کو آہستگی سے پھیرتا ہوا ناک سے ہونٹوں تک لایا اور پھر ہونٹوں سے نیچے جاتے ہوئے انگلی کی مدد سے اس کے نچلے ہونٹ کی سرخی کو جلد سے صاف کرنے لگا۔ لیلا نے ایڈم کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنی گرم سانسوں کی ایک لمبی پھوہار ماری تھی۔ ایڈم نے اس کی سانسوں کو دوبارہ اپنی ہتھیلی پر محسوس کرنے کے لیے ہاتھ کو اس کے ہونٹوں کے سامنے کیا اور پھر ہونٹوں سے اس کے گال پر ہتھیلی پھیرتے ہوئے کان تک لے گیا اور کان کی لو کو دونوں انگلیوں میں دبانے کے بعد کان کی لو کو تھوڑا کھینچتے ہوئے گردن تک آیا اور گردن سے ہاتھ کندھے تک گئے اور پھر کندھے سے اترتا ہوا بازو پر گردش کرتا لیلا کے ہاتھ میں جا ملا۔ لیلا فقط آنکھیں بند کیے ہوئے اس کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ابھی تک پکڑے جانے کا خوف چیخ رہا تھا۔ لیلا کے اندر کی فاہمہ خوف و وحشت اور لذت کے ملے جلے احساسات سے موم کی طرح پگھل رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ منظر یوں ہی چلتا رہے یا ختم ہو جائے۔ وہ ابھی اس وقت ماری جانے یا زندہ رہنے کے لیلا کا صرف دل ہی نہیں ٹانگیں بھی کانپ رہی تھیں۔ اسے اپنی گردن میں ایک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا جو ریڑھ کی ہڈی پر سفر کرتا ہوا اس کی کمر تک گیا اور بخار سے تپتے پورے بدن میں سردی کی ایک لہر چھوڑ گیا۔ اس کا مشرقی لباس اس کے کانپتے بدن کا راز رکھے ہوئے تھا۔ جس طرح کوئی دیمک زدہ خشک درخت اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، ویسے ہی اس کی ٹانگیں بھی کھوکھلی ہو گئی تھیں۔ ایڈم کے ہاتھ کی انگلیوں میں ہاتھ دیے کھڑی وہ لڑکی کسی وقت بھی زمین پر گر سکتی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم اس شدت سے مجھے گلے لگاؤ کہ ثابت ہو جائے کہ اب بھی کسی دوسرے انسان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ ایڈم کی آواز اس گرتے جسم کو آخری سہارا جیسی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دل و دماغ میں موجود ہر خیال کو کہیں دفن کر کے اس جسم سے جھول گئی تھی۔ شاید تمہیں بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ لیلا نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ شاید نہیں، یقیناً۔ لیلا کا لہجہ خاصا سرد تھا۔ میری ٹانگوں سے جان نکل رہی ہے اور میری کمر عنقریب ٹوٹنے والی ہے۔ اگر وہ ٹوٹ جائے تو میں امید کرتی ہوں تم اسے بکھرنے نہیں دو گے۔ تمہارا بدن بکھرنے کے لیے نہیں بنا۔ قدرت نے تمہیں بہت شائستگی سے گوندا ہے۔ سلیقے سے جڑی ہوئی چیزیں جب ٹوٹتی ہیں تو ان کے ذرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ تم میرے جسم میں اتر کر مجھے جان پاؤ تو تمہیں معلوم ہو میں ٹوٹنے کے کتنے قریب ہوں۔ ایڈم کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر تھے، پھر دونوں اطراف پر قمیض ہٹانے کے بعد انگلیاں اس کی بہشتی غنچوں میں گوندے گئے صراحی بدن پر پل کھاتی ریڑھ کی ہڈی تک آئیں اور پھر اس کی سست چال ریڑھ کی ہڈی میں موجود صلاحیت کو جذب کرتی چلی گئی۔ اس نے انگلیاں کمر پر ٹھہرائی تھیں۔ جب لیلا کو محسوس ہوا کہ وہ آج ان انگلیوں کی جنبش سے اس کی جان لینے کے ارادے سے ہے۔ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو خدا را مجھے آسان موت دینا، مجھے تڑپانا نہیں۔ میں نہیں چاہتی ہوں میری جان ایک جھٹکے سے نکل جائے، اور وہ آخری جھٹکا ابھی بہت دور ہے۔ لیلا، تم نے وعدہ کیا تھا تم مجھے تکلیف نہیں دو گے۔ کتنی جلدی تھک جاتی ہو تم۔ میں اپنا سکون ڈھونڈنے سے ڈرتی ہوں۔ جب سکون چھین لیا جاتا ہے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی تمہارے اس بدن میں دوبارہ روح پھونک دی جائے؟ اگر تم میرے اندر روح پھونکنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھونک دو، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بستر کی چادر پر محبت سے خوبصورت نظمیں لکھیں اور پھر ان کو بار بار پڑھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری انگلیاں یہیں ٹھہری رہیں اور یہ وقت بھی۔ وہ اسے وہیں بستر پر گرا گیا تھا جہاں دونوں نے اپنے ہونٹوں کو ایک دوسرے کے لیے کھول دیا تھا۔ وہ جاسوس لڑکی جس کا مقصد ایڈم کو بہکانا تھا،
وہ خود بہک رہی تھی۔ یقیناً وہ لیلا نہیں تھی جو ایک جاسوس تھی۔ وہ جاسوس تو ابھی تک اس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ان کوٹس کو سنبھالنے میں مصروف تھی اور اسے پکڑے جانے کا خوف تھا اور وہ زندگی موت کی کشمکش میں تھی۔ ایڈم کے ہونٹوں میں ہونٹ دیے اس کے جڑے سینے کے نیچے سسکتی یہ لڑکی فائمہ تھی، وہی فائمہ جو اپنوں کے ہاتھوں کا کھلونا تھی، جس کو زندگی کے ہر موڑ پر توڑا گیا تھا۔ اس نے نہ تو پکڑے جانے کا خوف تھا اور نہ ہی زندگی موت کی پرواہ تھی۔ وہ ایک نیا جنم لے رہی تھی، جو روح وہ پاکستان میں چھوڑ آئی تھی۔ یورپ نے اسی روح کو دوبارہ اس بدن میں پرواز کیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بدن پر حرکت کرتی انگلیاں اس کے ٹوٹ چکے بدن کو محبت کی چاشنی سے گوندھ رہی ہیں، اور اس گوندے گئے بدن پر ایڈم کے سخت ہونٹوں کا لمس اسے مضبوطی دے رہا تھا، اتنی مضبوطی کہ وہ لیلا سے لڑ سکے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب اس کے بدن سے قبا کھل کر الگ ہوئی، مگر ایڈم جانتا تھا کہ اس بدن میں ایک نئی روح کا جنم ہو رہا ہے۔ وہ نہ صرف لیلا کو ہرائے گی بلکہ مارک جیسا ذہنی دماغ بھی مفلوج ہو جائے گا۔ پلیز ویورز سبسکرائب the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.